بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتے ہیں او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اور اس کا ترجمہ ہے، یہ جیسے کہ آسمان سے بارش ہو جس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہو، اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب سے موت کے ڈر سے دیتے ہوں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اب آج کے ایپیسوڈ میں موت کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں اتنے زیادہ لوگ ایسے کیوں ہیں جو موت سے گھبراتے ہیں، اپنی پوری زندگی موت کے ڈر میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں سکون نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بہت سی نعمتیں دی ہیں، صحت بھی دی ہے، اولاد بھی دی ہے، جو وہ جانتے ہیں کہ الرحمن کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، وہ پھر بھی اپنی زندگی ڈر اور خوف میں گزار دیتے ہیں۔ اور حیرانگی کی یہ بات ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہر انسان کو کبھی نہ کبھی موت کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود وہ موت سے گھبراتے ہیں، بلکہ اتنا زیادہ گھبراتے ہیں کہ وہ دن میں نارمل طریقے سے فنکشن کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ ہو کہ میرے ٹیچر نے میرے لیے ایک سرپرائز ٹیسٹ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سرپرائز ٹیسٹ اس کو دینا پڑے گا، لیکن وہ کون سی تاریخ کو دینا پڑے گا یہ وہ نہیں جانتا۔ تو بجائے اس کے کہ وہ ہر دن اس ٹیسٹ کی تیاری کرے، وہ اس ٹیسٹ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنا تمام وقت ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے ٹیسٹ کے دن وہ فیل ہو جاتا ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ تمام وقت تیاری کرنے میں گزارے، وہ اپنا تمام وقت خوف اور ڈر میں ضائع کر دیتا ہے۔ اب یہی بات اللہ ہمیں اس آیت میں اور اس سے اگلی والی آیت میں ہمیں سمجھا رہے ہیں، جو منافقین کے بارے میں ہے۔ اندھیرے میں جب بجلی چمکتی ہے تو کیونکہ ان کو تھوڑے عرصے کے لیے کچھ روشنی نظر آتی ہے، وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ جب اندھیرا ہو جاتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آسمان گرجتا ہے تو وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے ہیں موت کے ڈر سے۔ اب ہم یہ پوچھ سکتے ہیں اس پوری انالوجی کا مطلب کیا ہے؟ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب بجلی چمکتی ہے تو بجلی آسمان سے آتی ہے، اور یہ کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے آتی ہے، مسلسل نہیں آتی، کبھی روشنی ہوگی اور کبھی اندھیرا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ ہمیں آسمان سے رزق بھیجتا ہے۔ کبھی کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جس میں اللہ ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازتا ہے اور بہت خوشی کے موقع ہوتے ہیں، اور پھر ایسے بھی موقع ہوتے ہیں اندھیرے کی طرح جس میں بہت سے امتحان اور مشکلات آتی ہیں۔ تو پھر ایسا انسان اسلام کے راستے پہ تھوڑا سا چلنا شروع ہو جاتا ہے جب اس کی زندگی میں کچھ آسانی آتی ہیں، لیکن جیسے زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو وہ رک جاتا ہے۔ لیکن چاہے اس کی زندگی میں آسانی ہو یا مشکلات، وہ ہمیشہ موت کے ڈر میں ہی زندگی گزارتا ہے۔ مثلاً جو انسان اندھیرے میں بجلی کو چمکتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کو تھوڑے عرصے کے لیے روشنی اور ڈائریکشن تو مل جاتی ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اس خوف میں ہوتا ہے کہ اس کے بعد گرجنے کی آواز آئے گی اور اندھیرا بھی آنے والا ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ اس روشنی کے وقت کے دوران بھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، وہ اس مومنٹ کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا، صرف اپنی موت کے ڈر کی وجہ سے، اس ڈر میں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو اس مثال سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ موت سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں ان کی زندگی بالکل ایسے ہی ہے۔ جب اللہ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے اور خوشی کے موقع، خوشی کے دن ان کو دیتا ہے، وہ ان دنوں میں بھی خوش نہیں ہوتے، وہ ان دنوں میں بھی موت کی ڈر کی وجہ سے کسی چیز کو، کسی مومنٹ کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ اور پھر ظاہر ہے جب اچھے دنوں کے بعد مشکل وقت آتا ہے تو ان کے اندر ڈر اور خوف مزید زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طرح پوری زندگی وہ موت کے ڈر میں ہی گزار دیتے ہیں۔ اب اس میں ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر یہ آیتوں میں اللہ منافقین کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پر اللہ نے کافروں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ جو لوگ، جو مسلمان اس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ ان کو کافر اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کفر کا یہ بھی مطلب ہے اللہ کی ناشکری کرنا، بجائے اس کے کہ وہ ان موقعوں میں اللہ کا شکر گزار ہوں، خوش رہیں اور اگلے جو مشکل وقت آنے والا ہے اس کی تیاری کریں۔ ایسے لوگ اس پورے وقت کو موت کے ڈر میں گزار دیتے ہیں، بالکل اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اور ایک دفعہ بھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتے۔ لیکن ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیوں ان کے اندر موت کا ڈر اتنا زیادہ کیوں ہے؟
موت کا ڈر بہت زیادہ تب ہوتا ہے جب آپ دنیا کی چیزوں سے بہت زیادہ اٹیچ ہونا شروع ہو جاتے ہو، اور آپ کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا نہ آئے کہ میں ان تمام چیزوں سے دور ہو جاؤں۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو ان لوگوں سے بہت قریب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے وہ دل سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک سپریشن انگزائٹی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے بھی بہت زیادہ قریب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کی وہ دل سے عبادت کریں۔ اور کبھی کبھی ایسے لوگوں کے اندر یہ بھی خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید وہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں، وہ شاید ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کے اندر یہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ میری موت کے بعد ان لوگوں کا خیال کون رکھے گا، میری چیزوں کا خیال کون رکھے گا۔ اس وقت وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ رزق دینے والا تو شروع سے اللہ ہی تھا، وہ تو کبھی رزق نہیں دے رہے تھے، نہ ہی وہ لوگوں کا خیال رکھ رہے تھے۔ خیال رکھنے والا، پالنے والا، رزق دینے والا تو صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ تو ہمیشہ ہی رہے گا۔ اور آخر میں ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اللہ کی عذاب، اللہ کی جہنم سے اتنا زیادہ ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت ہی بھول جاتے ہیں۔ جب لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، ہم سمجھتے ضرور ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہم پھر بھی گھبراتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمیں اللہ کی رحمت پر یقین ہی نہیں آتا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ ان آیتوں میں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ایسے منافقین سم بکم عمیون ابھی تک نہیں ہوئے، اور نہ ہی اللہ نے ان کو کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے، وہ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سکھا سکتے ہیں کہ زندگی ایک جہاد ہے، تو لڑنا سیکھیں، اللہ کی رحمت اور اللہ کی حکمت پر توکل رکھیں، اپنے آپ کو ابھی بھی یہ چیز سکھائیں کہ جب اللہ آپ کو اچھے موقع دیتا ہے، خوشی کے موقع دیتا ہے، تو اس میں خوش ضرور ہوا کریں، یہ بھی شکر گزار ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں، اور آخر میں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ اگر آپ جانتے ہیں کہ آگے ایک جنگ آنے والی ہے اور اس جنگ میں اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، لیکن بجائے اس کے کہ آپ ایسے جنگ کی تیاری کرنا شروع کریں، آپ موت کے ڈر میں اپنا تمام وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں، تو کیا آپ ایسے جنگ میں جیت سکتے ہیں؟ اور جب آپ آخر کار ایسے جنگ میں ہاریں گے تو قصور کس کا ہوگا؟ السلام علیکم۔